اسرائیل نے مصر میں برطانوی دفاتر پر بم بلاسٹ کروائے تاکہ برطانیہ مصر سے جنگ شروع کر دے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا تھوڑا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ 1859 فرانس کا ایک سفارتکار فرڈینینڈ ڈی لیسپس مصر میں آیا اور اس نے اس نہر کا منصوبہ پیش کیا، اور اسی کی کمپنی نے نہر کا نقشہ، نہر بنانا وغیرہ سب سنبھالا۔ مزدور مصر کے کسان تھے، حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ نہر بنانے کی کوشش ہو چکی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر تعمیر شروع نہیں کی گئی۔ اس نہر کے بارے میں بتا دوں کہ دنیا کی 12% تجارت اس نہر کے ذریعے سے ہوتی، اور روزانہ اربوں ڈالر مالیت کا سامان اس نہر سے گزرتا۔ خیر، نہر سے بحیرہ روم اور بحیرہ احمر آپس میں مل گئے، جس سے 8,900 کلومیٹر کا سفر کم ہو گیا۔ اس کی لمبائی 193 کلومیٹر ہے اور یہ 10 سال میں بنی۔ اس میں 15 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا اور 1.5 لاکھ مزدور مارا گیا۔ جبری مشقت اور بیماریوں کی وجہ سے یہ ظلم کی الگ کہانی ہے جو فلحال موضوع نہیں۔ 10 سال بعد نہر تعمیر ہو گئی، لیکن تب مصر کافی مالی مشکلات کا شکار تھا اور قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرضے میں ڈبونے کے لیے بھی ایک جال بچھایا گیا تھا۔ 2 لائنوں میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے کسانوں سے مفت زبردستی کام کروایا جا رہا تھا، پھر فرانس ایک قانون پاس کرتا ہے کہ کسانوں سے جبری مزدوری کروانا بند کیا جائے۔ اس سے کیا ہوا؟ مزدور اجرت پر بھرتی کرنے پڑے۔ کمپنی سے معاہدہ ہوا تھا کہ فری مزدوری ہوگی، لیکن اب مشینیں منگوانی پڑیں گی، تو کمپنی کے معاہدے کو توڑنے کا جرمانہ کر دیا فرانس نے مصر پر، جس سے مصر مزید قرضے میں ڈوب گیا۔ خیر، یہ بہت بڑی سازش تھی، اس پر الگ سے تحریر لکھوں گا۔ تب اس وقت کے حکمران اسماعیل پاشا نے فیصلہ کیا کہ اس نہر کے کچھ حصہ بیچے جائیں۔ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں جیسے ٹول پلازے ہوتے جو گرزنے والی گاڑیوں سے ٹیکس لیتے۔ اس نہر سے جو بھی جہاز گزرتا تو اس کو ٹیکس دینا پڑتا۔ پاشا نے اس کے شیئر بیچنے کا اعلان کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کی پہلے ہی نظریں اس نہر پر تھی، اور جتنی بڑی رقم چاہیے تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، نہ سرکاری فنڈ میں سے لے سکتا تھا، تو اس نے فوراً ایک رتشیلڈ خاندان کے یہودی سے رابطہ کیا، جس نے چند گھنٹوں میں 40 لاکھ پاؤنڈ بھیج دیا۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ جن بینکوں کے قرضے تلے مصر ڈوبا تھا وہ بھی اسی رتشیلڈ خاندان کے